ہمارے شاہ فیصل کالونی میں ہم پڑھتے تھے، وہاں پنساری کی ایک دکان تھی، یہ جڑی بوٹیاں بیچتے رہتے، اس کے بورڈ پہ لکھا ہوا تھا کہ جاتے کہاں ہو کہاں کا دہیان ہے، جاتے کہاں ہو کہاں کا دہیان ہے، تم کہاں جاتے ہو، کس کی توجہ، چھوٹو پہلوان کی تو یہی دکان ہے، جاتے کہاں ہو کہاں کا دہیان ہے، چھوٹو پہلوان کی یہی دکان ہے۔ قرآن کہتے ہیں کہ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، تمہیں کہاں کا جادو لگ گیا ہے، اور اَنَّا تُصْرَفُونَ، کس طرف تم پھیرے جا رہے ہو، تم پاگل بن گئے، أَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کیا قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی جاتے ہو، تم کہاں جاتے ہو، أَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، یہ وہ قرآن ہے جو محمد لے کر کے آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ لوگ تھکے تو نہیں؟ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، لاڈ میں اللہ فرما رہے کہ آپ کو پتہ نہیں کہ کتاب کی حقیقت کیا ہے، قرآن کی حقیقت کیا ہے، وَلَا الْإِيمَانُ، ایمان کی تفصیلات بھی آپ کو معلوم نہیں تھی، وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، ہم نے قرآن کو نور بنایا، اللہ بھی نور، جبریل بھی نور، قرآن بھی نور، محمد بھی نور، جو سینے میں رکھیں گے وہ طلبہ بھی نور، یعنی نورانی نورانی نورانی۔ اور نور کا معنی ہوتا ہے روشن خیال۔ آپ مجھے معاف کریں، میں بلوچ آدمی صاف بات کرتا ہوں، خدا کی قسم کائنات میں ہم سے بڑا روشن خیال کوئی بھی نہیں ہے، ہم روشن خیال، سمجھ رہی میں، انگریز کی بوٹ پالش کر کر کے تو روشن خیال بن گیا، اور میرے سینے میں قرآن ہے، ترجمہ ہے، تفسیر ہے، میرے سینے کے اندھیرا ہے، تاریکی ہے، تو شاباش ہے تجھے، واہ روشن خیال، واہ روشن خیال۔ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم۔ آپ کو کتاب کا پتہ ہی نہیں تھا، اور علم وہ ہوتا ہے کہ کتابوں میں نہ ہو، محمد تیرے سینے میں، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون۔ اللہ والوں کی پہچان یہ ہے کہ قرآن ان کے سینے میں ہوتا ہے۔ یہ ہمارے بوٹ والے حضرات ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ پہلے تو ہم پڑھتے تھے کہ جی عزت اور ذلت بزرگوں کی جوتیوں میں مولانا علوی صاحب کے، مولانا علوی کی جوتیوں میں ہیں، اور مولانا اللہ کا بھلا کرے عبداللہ اسلام آباد والے کی جوت میں، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ، مولانا سلیم اللہ خان صاحب، مفتی محمود کی جوتیوں میں اللہ نے عزت رکھی ہے۔ میں چونکہ ابھی 60 سال کو پہنچ رہا ہوں، پہلے میرا عقیدہ یہی تھا، لیکن آج کل میں نے اس کو بوڑھا یہ کہ اس کو میں نے موڑ دیا، اس عقیدہ کو توڑا ہے۔ آج کل میرا رخ یہ ہے، عزت اور ذلت سارے بوٹوں میں، البوٹ ملبوٹ وما ادراک ملبوٹ، آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ بوٹ والے بھی میرے پاس آ کر کے تعویذ بھی لیتے ہیں، بہت بڑے بڑے بوٹ والے بھی، بڑے بڑے والے تعویذ بھی لیتے ہیں۔ کبھی ہمارا جیب خالی ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت گھر میں بس سخت لڑائی ہے، میں کہتا ہوں کہ 40-50 ہزار روپے دے دو، انشاءاللہ لڑائی ختم ہو گئی۔ اگرچہ ہمارے گھر میں خود لڑائی ہے۔ یہ میرا بھائی ہے نور احمد، یہاں بیٹھا ہوا کاکڑ صاحب، اس نے 2 شادی کی، میں نے 3 کیا، تو ہمارے گھر میں لڑائی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے زیادہ تر ہم گھر میں ہوتے نہیں، گھر سے باہر ہوتے، سمجھے؟ ہم کسی نے کہا کہ جس کی 2 شادیاں تھی، 1 شادی تھی، کہنے لگا یار تیرے گھر تو ہمارا ہمسایہ ہے، تیرے گھر میں کبھی بھی برتنوں کے ٹھن ٹھن کی آواز ہم نے نہیں سنی، جوتوں کی آواز بھی نہیں سنی، ماشاءاللہ تو جنت میں رہ رہا ہے۔ ہمارے گھر میں روزانہ بیوی سے لڑائی ہوتی ہے۔ تو بڑا نیک انسان ہے کہ تیرے گھر میں نہ برتنوں کے ٹن ٹن، نہ یہ ہے کہ بیوی کی گالیاں ہم نے نہیں سنی، تو جنتی یار، تیرے پاس گر کیا ہے کہ تو اس طریقے پر رہتا۔ کہنے لگے میں نے بیوی سے کمپرومائز کی ہے اور ان سے میں نے صلح کیا ہے کہ جب میں غصے میں آ جاؤں تو تکرار نہیں کرنا میرے ساتھ، تو بھاگ جانا، اور جب یہ ہے کہ چھت پہ جانا، اور جب تو غصے میں ہو تو میں آپ سے تکرار نہیں کروں گا، میں بھی چھت پہ چلا جاؤں گا۔ تو اس لیے اللہ کے فضل و کرم سے میں 12 سال سے چھت پہ رہ رہا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے 12 سال سے میں چھت پہ رہ رہا ہوں، اس لیے کسی قسم کی لڑائی نہیں تھی۔ کسانے کی زیرہ برگشتن، کسانے کی زیرہ برگشتن، برف تند بسیار سرگشتن۔ محمد کے قدموں کو چھوڑو کہ خدا کی قسم کہیں عزت تمہیں ملے گی، تم نہیں ملے گی، تم پاگلوں کی طرح جاؤ گے۔ آپ سمجھ رہے؟ اس لیے ہم 20,000 30,000 اسے لے لیتے ہیں۔ کچھ دن اللہ ہم غریبوں کی وجہ سے کرم کرتا ہے، بیوی کی لڑائی ختم ہو جاتی، 1 ہفتے کے بعد پھر لڑائی ہوتی ہے۔ ہم بھی دعا کرتے کہ دوبارہ لڑائی، دوبارہ جب لڑائی ہوتی ہے پھر وہ آتا ہے 20-30 ہزار پھر دیتا ہے کہ حضرت لڑائی پھر شروع ہو رہی۔ تو میں کہتا ہوں کہ پہلے جنات تھے، بھوت ہے، ان کو میں نے مارا ختم کیا، یا دوسری جماعت آ گئی، یہ جنات کی دوسری جماعت ہے۔ تو انشاءاللہ
جنات کبھی ختم نہیں ہوں گے اور ہمارا مسئلہ بھی ختم نہیں ہوگا. ہم بھی الحمدللہ جب تک بیوقوف اس دنیا میں موجود ہے تو اس طریقے پر نہیں ہوگا. آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عرض یہ کر رہا تھا محبت کی بنیاد حسن و جمال ہے کہ حسن و جمال کہ نبی سے بڑھ کر کے کائنات کے اندر کوئی حسین اور جمیل نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں کہ پہاڑ بھی مجھ سے محبت کرتے، پھر پہاڑ دیکھ کر کے ابو بکر بھی آپ کے ساتھ ہے، عمر بھی ہے اور عثمان بھی ہے. سبیر پہاڑ پر جیسے آپ تشریف لے جاتے ہیں تو سبیر پہاڑ وہ جھومنے لگتا ہے. حدیث آپ کو سنا، جھومنے لگتا ہے خوشی کے مارے کہ میرے مہمان بہت آ گئے. کیسے مہمان آ گئے؟ نہ آسمان نے اس قسم کا مہمان دیکھا ہے، نہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے، کبھی زمین نے دیکھی اس قسم کا مہمان نہیں دیکھا. تو سبیر پہاڑ حرکت میں آ گیا، جنبش میں آ گیا. آپ نے فرمایا اسکت یا سبیر فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان. سبیر جم جا، اپنے اوپر کنٹرول کر لے. فإنما علیک نبی، آپ کے پاس ایک نبی محمد آیا، وہ صدیق، ابو بکر صدیق آیا، وہ شہیدان. ابو یہ ہے کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان یہ شہید اس وقت زندہ تھے، وہ شہید نہیں تھے. عثمان یہ ہے کہ حضرت عمر کو دیکھ رہا ہے اور عمر یہ ہے کہ حضرت عثمان کو دیکھ رہا ہے. جب محمد کی زبان سے یہ بات نکلتی ہے کہ یہ دونوں شہید ہوں گے تو پکی بات ہے کہ آگے پیچھے کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم ضرور شہید ہوں گے. عمر فجر کی نماز میں محراب میں شہید ہو گیا، زخمی ہو گیا، اور حضرت عثمان پہلے پارے کی تلاوت کر رہا تھا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. 40 دن آپ پر بربائیوں نے آپ کو محاصرے میں لیا اور آپ کا خون مبارک اسی پر گرا. تھکے تو اپنی کسی کے حسن و جمال کو نبی کو ہوتا ہے کہ اس کو دیکھ کر اس کے حسن و جمال. ویسے سید لوگ جو ہوتے ہیں ہمارے پٹھانوں میں اور بلوچوں میں ماشاءاللہ سے کالے کالے سید ہوتے کہ سبحان اللہ. سمجھے میں سید وہ ہوگا کہ خوبصورت بھی ہوگا، بہادر بھی ہوگا، سخی بھی ہوگا. آل رسول ہے چونکہ سلسلہ نبی سے چلا آ رہا ہے. سید کی پہچان یہ ہے کہ سید خوبصورت ہوگا اور سید اللہ آپ کا بھلا کرے بہادر بھی ہوگا، اور سید کیا ہوگا؟ سخی بھی ہوگا. اور اب کے سید میت تو ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ اور مجھ سے بھی زیادہ بدصورت ہے اور مجھ سے بھی زیادہ بزدل ہے اور مجھ سے زیادہ بڑے بخیل ہے، لیکن پھر بھی سید ہے. تو ہمارے ہاں سید تو فوٹو کاپی کرتے ہیں نا، فوٹو اسٹیٹ ہو گئے، کسی سید سے کو فوٹو کاپی کر دیا. آپ کے حسن و جمال پر حسن و جمال آپ پر ختم ہے، نبوت بھی آپ پر یہ ہے کہ ختم ہے. آپ لوگ ناراض نہ ہو. یہ جو آپ کی گھڑی ہے، گھڑی تو اس نے رکھا بھی نہیں. یہ اس گھڑی میں ایک سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، 12 پہ جا کر کے ختم ہوتا ہے. اندر مرکز کے اندر درمیان میں بالکل 3 سوئیاں لگی ہوئی ہے، سیکنڈ والی اور منٹ والی اور گھنٹے والی. 1 بج گیا یا کیا ہے؟ 1 بجے کا فیصلہ بھی اس مرکز سے ہوگا، 2 بجے کا فیصلہ بھی ان سوئیوں سے ہوگا، مرکز سے ہوگا. 3 بجے کا فیصلہ بھی ان سوئیوں سے ہوگا کہ یہ سوئی گھنٹے والی کہاں پر کھڑی ہے، یہ 3 پر کھڑی ہے یا 4 پر کھڑی ہے. یہ سب کے سب محتاج ہے یہاں مرکز کے، اور تینوں سوئی کے جہاں پر مرکز میں یہ جڑے ہوئے ہیں آپس میں. آدم سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک 1.25 لاکھ انبیاء ہیں. یہ پورا دائرہ انبیاء ہے، انبیاء کا دائرہ جیسے کہ 1 سے 12 پہ آ کر کے سلسلہ ختم ہو گیا. اور ان سب کی تصدیق یہ سب کے سب محتاج ہے مرکز نبوت کے، اور مرکز نبوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مرکز نبوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محبوب بنتا ہے انسان حسن و جمال سے. جنہوں نے دیکھا پھر واپس کسی اور چیز کو دیکھا نہیں. پہاڑوں نے دیکھا رخ نہیں موڑا، اور درختوں نے دیکھا. پہلے باتھ روم کا انتظام نہیں ہوتا تھا. بخاری میں اما فرماتی ہے کہ وہ امرنا امر العرب الاول. عرب کی جو عادت تھی کہ عرب لوگ وہ باتھ روم نہیں بناتے تھے. ہمارے یہاں ماشاءاللہ بڑی ترقی ہے، کمرہ بڑا بہترین ہے، اس لیے کہ ساتھ میں لیٹرین ہے. کمرہ بڑا بہترین ہے، ساتھ میں لیٹرین ہے. کیا ہو گیا حضرت تشریف لا رہے؟ ہاں، کمرہ بڑا بہترین ہے، اس میں کے ساتھ میں لیٹرین ہے. یہاں سے کھایا، دوسرے لوگ شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں. استاد جی اندر چلا گیا اور استاد جی وہ ہارن بجا رہا ہے کہ واہ. اس قسم کا بے غیرت عرب میں کبھی بھی دیکھنے میں نہیں ہے. اللہ کے بندوں اپنے اوپر غیرت پیدا کرو، اپنے اندر غیرت پیدا کرو. کان اذا ذهب فی المذهب ابعد. قضاء حاجت کے لیے جاتے تو بہت ہی دور چلے جاتے. تو حدیث میں آتا کہ لئلا یسمع صوت احد، اگر پیٹ سے کوئی آواز نکلے تو کسی کے کان میں نہ پڑے. یہ حیا کے خلاف ہے، یہ شرم کے خلاف ہے، یہ عزت کے خلاف ہے. اس طریقے پر نہیں ہوتا کہ کسی کی آواز نکل جائے اور یہاں پر یہ کہ شاگرد بیٹھے ہوئے. اللہ کا احسان ہے کہ استاد جی بیماری سے بچ گیا اور استاد جی کی ہوا نکل گیا. یہ کوئی غیرت نہیں ہے، یہ غیرت نہیں ہے. عرب لوگ اس کو ناپسند کرتے تھے. اس پر جو واقعات ہے صحابہ کے اگر آپ کو بتانے پہ آ جاؤں، میری طبیعت بھی صحیح نہیں تو آپ ہنس کر کے یہ کہ آپ کے پیٹ کے اندر یہ کہ درد پیدا ہو جائے گا. عرب لوگ اس کو قطعاً پسند نہیں کرتے تھے. اور نبی کے بارے میں کان اشد حیاء من الازرع،
باقیرہ کنواری جو خاتون ہوتی ہے اس میں اتنی حیا نہیں ہوتی جتنے محمد میں حیا ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سعد نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر ہماری اہلیہ کے ساتھ حرم محترمہ کے ساتھ اگر قابل اعتراض میں ہم کسی کو چھوڑیں دیکھیں گے اس کو چھوڑیں گے نہیں، تلوار سے اس کا کام کریں گے۔ فرمایا کہ سعد مجھے غیرت کا سبق نہ دو، سعد انت اغیر الناس، تو لوگوں میں غیرت مند ہے، وانا اغیر منک، میں تجھ سے زیادہ غیرت مند ہوں، واللہ اغیر منا، اللہ ہم سب سے زیادہ غیرت مند۔ یہ دین جو نازل ہوا ہے اس دین کے اندر غیرت ہی غیرت ہے، یہ بغیرتی کا نہیں ہے۔ ینزع عنہما لباسہما، شیطان کا سب سے پہلا وار اور سب سے پہلے شیطان وہ چاہتا ہے کہ آدمی ننگا ہو جائے۔ ننگے ہونے کی صورت یہ کہ ایک شلوار ہی نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ ایسا ٹیٹ قسم کا پتلون اس کو پہنا دے کہ پاکستان کی جغرافی حدود سارے نظر آئے۔ ایک یہ کہ سرے سے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وريشا ولباس التقوى ذلك خیر ذلك من آیات اللہ لعلهم يذکرون یا بنی آدم لا يفتننکم الشیطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما۔ اس خبیث نے سب سے پہلے آدم اور حوا کی جنتی لباس اتار دی، اس کو ننگے پن سے بڑی محبت ہے۔ نوجوانوں سے میری گزارش ہوگی کہ نوجوان جو ہے کچھ حیا اور شرم سے وہ اپنے اس نبی کی حیا اور شرم کو اپنانے کی کوشش کریں۔ ينزع عنهما لباسهما، لباس اتار کر کے ليريهما سوآتهما، تاکہ ان کی شرمگاہ ان کو دکھا دے۔ إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، شیطان تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے آپ نہیں دیکھ سکتے، اتنا خبیث ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جب قضاء حاجت کے لیے جاؤ تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ لو، اور اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو شیطان آپ کے سامان کے ساتھ کھیلے گا۔ فإن الشیطان یلعب بمقاعد بنی آدم، بنو آدم کی شرمگاہ کے ساتھ کھیلتا ہے۔ آپ کہیں گے ہم نے تو کبھی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث ہم نے کئی دفعہ پڑھا نہیں ہے، لیکن شیطان بھی کبھی ہمارے سامان کے ساتھ کھیلا نہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کھیلا ہے، لیکن تم اتنے غافل ہو آپ کو پتہ نہیں چلا کھیلتا ہے وہ۔ حدیث میں محدثین کہتے ہیں جب آدمی دعا نہیں پڑھتا محمد نے جو بتا دیا ہے تو شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، وہ خود